الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب لنفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائیوں، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کی مانگ پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہو، اور ساتویں چیز ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ یہ ساری چیزیں 8 چیزیں تمہیں پسند ہوں اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ تو تم انتظار میں رہنا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا حتی احب الیہ من ولدی، یہاں تک کہ میں اس کو اس کی اولاد جان اور مال سے زیادہ عزیز نہ ہوں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس دین کے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ و من والہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اسلامی ملک، اسلامی ماحول، اور اس ماحول میں اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا، ایک طرف والدین کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت اور خاندان کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، بنگلے اور محلات کی محبت، یہ 8 چیزیں میرے اللہ نے بتائی ہیں۔ ان 8 کو ترجیح دے کر، ان 8 کو ترجیح دے کر اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی محبت کو چھوڑے، اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کو چھوڑ دے، تو پھر میرا اللہ کہتا ہے ان ایمان والوں سے، کافروں سے نہیں، ان ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرنا یہاں تک کہ میں اپنا حکم نازل کر دوں، میں اپنا فیصلہ نافذ کر دوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے راستے کی محبت، ان سب چیزوں پر غالب ہونی چاہیے، ساری چیزوں پر، باپ پر، بیٹے پر، بھائی پر، بیوی پر، خاندان پر، مال پر، تجارت پر اور بنگلوں پر، گاڑیوں پر، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کے راستے کی محبت، ان ساری چیزوں پر غالب ہونی چاہیے۔ ایک طرف اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ کی محبت، دوسری طرف باپ آڑ پیش ہے، دوسری طرف باپ آ گیا، باپ کا حکم آیا، ماں کا حکم آیا، بیوی کچھ کہہ رہی، اولاد کچھ کہہ رہی، خاندان والے کچھ کہہ رہے ہیں، دکان کو تالا لگتا ہے، مالی نقصان نظر آتا ہے، نہ اللہ کو چھوڑے، نہ اللہ کے رسول کو چھوڑے اور نہ اللہ کے راستے کو چھوڑے۔ تھوڑا سا 60 سال کی عمر ہے، 15 سال بچپنے میں گزر گئے، 45 سال رہ گئے، اس میں سے بھی 22-23 سال سونے میں گزار دوں گا، کہ 22-23 سال کی مہلت میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ کی محبت غالب ہو، اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو۔ 2-3 واقعات عرض کرتا ہوں۔ قرآن نے الساعة ذو عسر کہا ہے، غزوہ تبوک کو شدت کا موقع قرآن نے کہا ہے، بڑی سختی کا زمانہ تھا۔ سختی اس لیے تھی کہ تبوک کی جنگ نمبر 1، اس سے پہلے کئی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں، 17 جنگیں ہوئی تھی۔ 17 جنگوں میں مسلمانوں کا فوجیوں سے مقابلہ نہیں تھا، عوام سے مقابلہ تھا، لیکن تبوک کی طرف جو مسلمان جا رہے تھے تو وہاں فوجوں سے مقابلہ تھا، تربیت یافتہ فوجیں تھی ہرقل کی، ابو عامر
یہودی راہب، جتنی جنگیں ہیں اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضور کے زمانے کی ساری جنگوں میں اس کا ہاتھ ہے۔ ابو عامر راہب یہ یہودی تھا، ان کا ایک بڑا عالم تھا، جتنی جنگیں حضور نے اپنی زندگی میں لڑی ہیں سب میں اس کا ہاتھ تھا۔ اب تبوک کے مقام پر مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں سے ہونا تھا۔ اس مرتبہ یہودیوں نے ہرقل بادشاہ سے مدد مانگی، کہا محمد الرسول اللہ مکے والوں پر غالب، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا اور فدق فتح ہو گیا، ہر طرف مسلمانوں کی حکومت۔ اگر تبوک مسلمانوں نے فتح کر لیا تو پھر ایرانیوں کی خیر بھی نہیں ہوگی، یمنیوں کی خیر بھی نہیں ہوگی۔ ہرقل بادشاہ نے تبوک والوں کو مدد کی یاد دہانی کرائی، کہا کہ میں تمہیں مدد بھیجوں گا، غم نہیں کرو۔ 3 لاکھ فوج بھیجنے کا کہا تھا، معمولی فوج نہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے اس تنگی کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کو پہلے سے حکم دے دیا جنگ کی تیاری کرو، اتنے دنوں کے بعد ہم نے نکلنا ہے۔ پریشانی یہ تھی اس دفعہ فوجوں کے خلاف لڑنا تھا، موسم بڑا گرمی کا تھا، سفر بڑا طویل تھا، مسلمان مقروض تھے اور باغات بالکل تیار تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا اس تنگی کے وقت اللہ نے کہا اللہ کے راستے میں نکلو، تو کئی جماعتیں بنی۔ ایمان والوں نے کہا ہم نبی کا ساتھ دیں گے، باغات اجڑ جائیں، گھر ویران ہو جائیں، بچے یتیم ہوں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ منافق تھے، یا تعذرون کے 11 سے پارہ ہے، یہاں سے ذرا کھول کے دیکھ لیں۔ ایک جماعت وہ تھی، نبی کے پاس آئے منافقین، عذر پیش کیا، نبی نے عذر قبول کیا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کر چکا ہے، منافقوں کا عذر آپ نے کیوں قبول کیا؟ یہ 2 جماعتیں ہو گئی، پکے ایمان والے نبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، منافقین نے عذر پیش کیا، نبی نے قبول کیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ دیہاتی تھے، انہوں نے نبی کے سامنے عذر پیش کرنا بھی معقول نہ سمجھا، انہوں نے کہا عذر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو منافقین کی ایک جماعت یہ تھی، اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت وہ تھی جو کوئی عذر بھی نہیں تھا، پیچھے رہ گئے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ہم تینوں نے توبہ کی، 40 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا، ان میں ایک جماعت ایسی بھی تھی، تبوک کی طرف جانا تھا، سخت گرمی تھی، مقروض بھی تھے، باغات بھی بالکل تیار، اور فوجوں کے خلاف لڑنا تھا، مسلمان سارے 70,000 کافروں کی 3 لاکھ تعداد تھی۔ اب رسول پاک علیہ السلام ساتھیوں کو لے کر نکلے، اس موقع پر ایک جماعت آئی، قرآن یہ کہتا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، نبی تکلیف میں ہو اور صحابہ آرام کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے 6 ساتھی لے کر حضور کی خدمت میں آئے، حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہ ساری رات روتے رہے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے راستے میں نبی جا رہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، سواری بھی نہیں، ساری رات روئے ہیں۔ حضرت علیہ بن زید رضی اللہ عنہ جب رات بیوی سے پوچھا کچھ ہے، اس نے کہا خیر خیریت ہے، تو انہوں نے جب رات گزاری نا، تو رات گزار کر انہوں نے رات کو نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ جس چیز کا میں مالک ہوں، حتیٰ کہ میری جان بھی میں اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان کا صدقہ کر دیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری 6 آدمی لے کر حضور کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کتنے دن سے محنت کرتے رہے، ہم یہودیوں کے باغوں کو سیراب کرتے رہے، زیادہ راہ کا انتظام ہو گیا، سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری دے دیں۔ رسول پاک علیہ السلام اس وقت غصے میں تھے، فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں، چلے جاؤ۔
ان کو کہا واپس چلے جاؤ. اور قرآن کہتا ہے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی حضور کی مجلس سے کیسے گئے؟ تولوا واعینہم تفیض من الدمع الا یجدوا ما ينفقون. ابو موسیٰ اشعری اور ان کے 6 ساتھی رسول پاک علیہ السلام کی مجلس سے نکل رہے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے. آنسو بہنے کی وجہ، رونے کی وجہ اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کے پاس وہ مال نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں. یہ رو رہے ہیں. ہمارے پاس تو مال ہو، مال بچا کے رکھتے ہیں، خرچ نہ ہو جائے. ان کے رونے کی وجہ قرآن بتا رہا ہے تفیض من الدمع الا یجدوا ما ينفقون. ان کے پاس خرچہ نہیں تھا، ان کے پاس خرچہ نہیں تھا. حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ جانا چاہتے ہیں، سواری نہیں. حضور نے بھی کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ نہ جانے پر رو رہے، ہم جان بچانے پر. وہ قاری حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ہم تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، ہم تو اللہ سے مانگتے بھی نہیں کہ کہیں قبول نہ ہو جائیں. ہم تو دعا میں بھی، ارادے میں بھی بخل کرتے ہیں، دعا میں بھی بخل کرتے ہیں. کہیں دعا کر دی اللہ قبول ہی نہ کر لے، ارادہ کر لیا اللہ قبول نہ کر لے. یہاں ادھر ان کے پاس مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، پیسے نہ ہونے پر رو رہے کہ اس دفعہ ہم پیچھے رہ گئے اللہ کے راستے سے. نبی گرمی میں جائے اور ہم پیچھے رہیں، یہ صحابہ اس کو گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت علی بن زید رضی اللہ عنہ کو حضور نے صبح بلایا، حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فرمایا آج رات کو صدقہ کرنے والا کون؟ اپنی جان کا صدقہ کیا ہے. فرمایا صدقہ کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی بن زید کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ میں ہوں جس نے کہا میرے پاس اللہ جو کچھ ہے، میری جان بھی تیرے راستے میں صدقہ ہے. حضور نے فرمایا تیرا صدقہ قبول ہو گیا، اللہ نے زکوٰۃ والے خانے میں تیرا صدقہ لکھ دیا ہے. تو یہ تو رو رہے کہ نبی جائے اور ہم نہ جائیں، نبی جائے اور ہم نہ جائیں. اسی موقع پر ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو حیثمہ رضی اللہ عنہ. یہ مدینے میں موجود نہیں تھے، یہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے. واپس آئے، اپنے گھر پہنچے، باغ میں بیویوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، اور بیویوں نے اچھے بستر کا انتظام کیا تھا. نوکر اور باندیاں وہ ہوا دے رہی تھی. اب بیویوں سے ابو حیثمہ پوچھتا ہے، ابو حیثمہ رضی اللہ عنہ بیویوں سے پوچھ رہے کہ راستے میں مجھے کوئی صحابی رسول نظر نہ آیا، بیمار رہ گئے تھے یا منافق تھے، پکے ساتھی سارے نبی کے ساتھ چلے گئے. اور بیویوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک چلے گئے. اب انہوں نے بھی ارادہ کیا تبوک کی طرف جانے کا. بیویوں نے کہا رات تو گزار لے، کچھ آرام تو کر لے، طویل سفر کر کے آیا ہے. کہا ابو حیثمہ گھر میں مزے کرے اور ٹھنڈے پانی پیے اور باغ کی ہوا میں بیٹھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے سفر میں ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ ہوں. ابو حیثمہ کی عزت اس کو گوارا نہیں کرتی. سواری لی اور ابو حیثمہ سفر پر روانہ ہو گئے. سفر پر روانہ ہو گئے. بیویوں کی محبت، مال کی محبت، اپنی جان کی محبت پر رسول پاک علیہ السلام کی محبت غالب تھی. کہ حضور تکلیف میں ہو. ابو حیثمہ بیویوں کے ساتھ بیٹھے، اپنے باغ میں بیٹھے، ٹھنڈا پانی پیے، ہواؤں میں بیٹھے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. تو رسول پاک علیہ السلام کے ساتھی بھی نکل گئے. ادھر ہرقل کو جب پتہ چلا تو ہرقل کیونکہ پرانا بادشاہ تھا، سیاسی بادشاہ تھا، سیاسی بادشاہ تھا. یہ سیاسی لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، ان کو کیونکہ عزت حیا تو ہوتی ہی نہیں ہے ان کی. تو اس نے اپنے جاسوس بھیجے، ذرا محمد الرسول اللہ کے حالات تو معلوم کرو، ساتھیوں کے حالات تو معلوم کرو کیسے ہیں.
فوج بھیج دی، 3 لاکھ کی فوج. یہ فقیر، ان کے پاؤں پھٹے ہوئے، جوتیاں بھی نہیں ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور خرچے کا انتظام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کیا تھا. اب تحقیق کے لیے جاسوس بھیجے. جاسوسوں نے بتایا وہ محمد تھوکتا ہے، اس کے ساتھی اس کا تھوک اور رینٹھ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. اس نے کہا اچھا ایسی محبت ہے کہ رات ساری یہ رو رو کے گزارتے ہیں، اور اپنے ساتھی سے، اپنے نبی سے ایسا پیار ہے ان کو. تو سیاسی لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا، اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ لڑنا نہیں ہے. جاسوسوں نے دوسری بات یہ بھی بتائی تھی کہ اس نبی کا مزاج یہ ہے، وہ حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتا. یہ حضور علیہ السلام کا مزاج تھا، حضور حملے میں پہل نہیں کرتے تھے. تو جاسوسوں نے آ کے ہرقل کو بتایا کہ اتنا پیار ہے صحابہ کو نبی سے، نمبر 2 نبی حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتا. تو اس نے سیاسی پہلو کو اپنایا اور فوجوں کو کہا تم نے حملہ نہیں کرنا ہے، محمد کے حملے کا انتظار کرو. حضور انتظار میں کہ کافر حملہ کریں. کافر تو ایسے ہی منہ کالا کرنے آئے ہوئے تھے. تو کافی دن، 15-20 دن وہاں ٹھہرے، کافروں نے حملہ نہیں کیا. ہرقل نے اپنی فوجیں واپس بلا لی کہ مسلمان حملہ کرتے ہی نہیں، لہذا ان کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ کیوں کریں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا احب الیکم من اللہ ورسولہ. قرآن نے 8 چیزوں کو ذکر کیا ہے. باپ ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، خاندان ہو، مال ہو، تجارت ہو، اور عمدہ قسم کے بنگلے ہوں، اگر اللہ کے مقابلے میں، اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقابلے میں یہ 8 چیزیں تمہیں عزیز ہوں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ اپنا حکم نازل کر دے گا. تو صحابہ تو نمونہ تھے. حضور کی محبت اپنی جان سے زیادہ تھی، اپنی مال سے زیادہ تھی، بیوی سے زیادہ تھی، مال سے زیادہ تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہم لوگ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کو حضور کے ساتھی ہیں، غار ہرا میں پہنچتے ہیں، یہ غار ثور میں پہنچتے ہیں. پہلے حضور کو ٹھہرا دیا کہ یا رسول اللہ آپ اندر نہ آئیں، ذرا مجھے صفائی کرنے دیں اس غار کی. جب اندر گئے غار کی پہلے صفائی کرتے ہیں، اور جو سوراخ ہیں اپنا تہبند پھاڑ کر سوراخ بند کرتے ہیں. اور پھر 2 سوراخ تھے، ان 2 سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کوئی بچھو، کوئی سانپ تکلیف نہ دے. پھر رسول پاک علیہ السلام کو اندر بلاتے ہیں اور چوکڑی مار، اور رسول پاک علیہ السلام کو اپنے ران پر حضور کا سر رکھتے ہیں تکیہ بنا کر، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام کریں، اور اپنے قدم اس سوراخ پر رکھتے ہیں. اور سوراخ میں بچھو نے کاٹ دیا یا سانپ نے کاٹا ہے، سانپ نے کاٹ دیا، اور اس درد کی وجہ سے جسم پہ پسینہ آیا ہے، درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اور وہ آنسو رسول پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گرتے ہیں. حضور کی آنکھ کھل گئی. فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب اس جگہ پہ لگایا ہے، اللہ نے تکلیف دور کر دی. تو اپنی جان اپنی تکلیف برداشت تھی، نبی کو تکلیف پہنچے صحابہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور پھر آج کل کچھ بکواس کرنے والے نہ حضرت عمر کو چھوڑیں نہ صدیق اکبر کو چھوڑیں، کفر کے فتوے لگائیں کہ جو دل کے کالے ہیں نا، یہ کالے دل والے یہ بکواس کرتے ہیں. قرآن ان کو کچھ اور کہہ رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ کہہ رہا اذ یقول لصاحبہ، جب محمد الرسول اللہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین مت ہو جائیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے. وہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ کافر تو غار کے منہ پہ پہنچ گئے، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا نا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. انا لمدرکون،
ہم پکڑے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر غمگین مت ہو جا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو قرآن نے کہا یقول لصاحبہ کہ ابو بکر میرے نبی کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی بھی ہے، حضر کا ساتھی بھی ہے۔ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، جن کے دن کالے ہو جائے نا، کالے دل والا نبی کو دیکھے تو بھی مسلمان نہ ہو، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھے پھر بھی مسلمان نہ ہو۔ تو اپنی زبان صحابہ کے بارے میں قابو میں رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دڑلے سے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ نے چوری بھی کی، ہاتھ کٹ گیا، زنا سرزد ہوا، کوڑے لگے، زنا سرزد ہوا، سنسار ہوئے، تہمت لگائی، کوڑے لگے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، صحابہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا رہے میرے نبی کی شریعت قصہ کہانی نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں اگر کمی کرنے والی نبی کی اولاد بھی ہوگی تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ جو کام نبی کی ذات کے مناسب تھے حج نبی نے خود کیا، زکوٰۃ نبی نے خود دی ہے، نمازیں نبی نے خود سکھائی ہیں، حسن اخلاق خود بتایا ہے، روئے خود ہیں، لیکن زنا نبی کی ذات کے مناسب نہیں تھا، چوری نبی کی ذات کے مناسب نہیں تھی، سنسار ہو جانا نبی کی ذات کے مناسب نہیں تھا، جھوٹ بولنا نبی کی جان کے مناسب نہیں تھا۔ اس لیے یہ کام صحابہ نے کیا۔ صحابہ نمونے تھے کہ قیامت تک آنے والا اگر نبی کے ساتھی کو یہ سزا دی جائے گی تو بعد والوں کو بدرجہ اولا دی جائے گی۔ تو صحابہ تو نبی علیہ السلام سے ایسے پیار کرتے تھے، ایسی جان دیتے تھے کہ بیوی ایک طرف، اللہ کا حکم دوسری طرف، نہیں بیوی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے، اللہ ناراض نہ ہو۔ اور وہ ایسی محبت کرنے والا اس سے کیوں نہ محبت کرے۔ ابی بن سلول منافقین کا سردار ہے، منافقین کا سردار ہے، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزاری، اور یہ آستین کا سانپ تھا، یہ اندر کا سانپ تھا، یہ اندر کا سانپ تھا، ظاہر میں مسلمان تھا، اندر سے کافروں سے ملا ہوا، کفار مکہ کو باتیں بتاتا، یہود کو بتاتا تھا، ملا ہوا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، بیٹا پکا مسلمان تھا، باپ پرلے درجے کا منافق تھا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں تو سخت بیمار ہوں، موت کا وقت قریب آ گیا، محمد الرسول اللہ کو جا کے بتاؤ، ان کو کہہ دو میرے جنازے میں شریک ہوں، اور حضور سے جا کے منت کرو، زاری کرو، محمد الرسول اللہ سے کرتا لے آؤ۔ اور پھر کہا رسول پاک علیہ السلام سے عرض کر دینا اپنا لعاب اور تھوک میرے منہ میں ڈال دے، شاید میری معافی ہو جائے۔ اتنی مخالفت کے باوجود ابی بن سلول کا انتقال ہوتا ہے، انتقال پہ حضور کو اطلاع دی گئی، بیٹا آیا، مخلص تھا، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے میرا باپ منافق تھا، اس کی بڑی کمیاں ہیں، مسلمانوں کو آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ یا رسول اللہ اپنی کو، حضور خود چلے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام جب پہنچے، ابی بن سلول کو قبر میں اتار دیا گیا تھا، حضور علیہ السلام قبر پہ پہنچے، فرمایا قبر سے باہر نکالو اس کو قبر سے باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکالا گیا، رسول پاک علیہ السلام نے کرتا دیا، فرمایا کفن میں اس کو اس کرتے میں کفن دے دو۔ حضرت عمر منع کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس نے فلانے موقع پر ہمیں یہ تکلیفیں دی، یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کیا، حضور نے فرمایا ارے اب عمر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے اوپر داروغہ بنا کے بھیجا ہے، مجھے اتنی باتیں سناتا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، کیوں آپ اپنا کرتا دے رہے؟ حضور نے قبر سے باہر نکلوایا، حضور نے اپنا کرتا دے دیا، پھر حضور علیہ السلام چوکڑی مار کے بیٹھ گئے اور اس کا سر مردار کا اپنی گود میں رکھا، اور رسول پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں اس کا منہ کھول کے اپنا لعاب تھوک اس کے منہ میں ڈال دیا، دوسری روایت میں اس کے بدن پر تھوک کر حضور نے مل دیا، اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صفیں بناؤ۔ صحابہ مخالفت کے باوجود جب نبی جنازہ پڑھے تو یہ نہ پڑھے، حضور نے فرمایا صفیں بناؤ، حضور نے جنازہ بھی پڑھا دیا،
कुरान उतरा, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, इन मुनाफिकों का कोई पलीद कभी भी मरे इनका जनाजा मत पढ़ाएं, वला तकुम अला कब्रिही, इन बेगैरतों की कब्रों पे खड़ा भी नहीं होना, लेकिन हुजूर पढ़ा चुके थे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मुनाफिकीन को बचाने के लिए कि एक मुनाफिक जो मेरे खून का भी दुश्मन है वो जहन्नम की आग से बच जाए, उसको अपने कपड़े भी दे रहे, उसके मुंह में अपना थूक भी डाल रहे और उसके ऊपर जनाजा भी पढ़ रहे। ऐसा मोहब्बत करने वाला नबी क्यों ना फरमानी करें हम उसकी, क्यों हम उसके तरीकों को ना अपनाएं। आखिर में ये अर्ज करता चलूं, बाज लोग कुरान मैयत के साथ ले जाते हैं, कुछ लोग कुरान भी दफन कर देते हैं मैयत के साथ, ये ठीक नहीं है। जब नबी का कुर्ता काम ना आए, नबी का थूक काम ना आए, नबी का जनाजा काम ना आए, तो जिंदगी में अगर ना कुरान पढ़ा है ना कुरान पे अमल किया तो 500 कुरानों को साथ दफन कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। आज मेरे पास भी मौका है, आपके पास भी मौका है, कुरान पे अमल करें। ये कुछ लोग कुरान को मैयत के आगे लेके चलते हैं, कुछ पीछे चलते हैं, फिर पता नहीं हीलेबाजियां और पैसे की इसके ये ड्रामे हैं, शरीयत का हिस्सा नहीं है। नबी का कुर्ता काम ना आए, नबी का जनाजा काम ना आए और नबी का थूक काम ना आए, तो ये हीलेबाजियां जो हम करते हैं ये शरीयत का मजाक है। इसमें कुरान साथ दफन करो, साथ लेकर चलो। बाज़ दुल्हन को कुरान दे, पता नहीं ये क्या मतलब है। दुल्हन जब जाती है उसके सर पे भी कुरान साथ भेज देते हैं, कुरान अमल के लिए है। बाज़ लोग कब्रों के ऊपर जाके कुरान रख देते हैं, अल्लाह ने कुरान अमल के लिए भेजा है। तो ये थोड़ा सा मौका मेरे पास भी है, आपके पास भी है। कुरान मैयत के साथ नहीं, जिंदों के साथ होना चाहिए। कुरान अल्लाह ने अमल के लिए भेजा है।